السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں آج کے دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں ایک اور دن دیا اپنی کتاب سے جڑنے کا اور اس کے بارے میں پڑھنے کا اور یہ جاننے کا موقع دیا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب۔ اللہ کے راستے میں بڑے سے بڑا نیک کام بھی اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ بتائیں، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا۔ ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے تھے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا گیا ہو اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ چاہنا مقصود ہو۔ تو بہت ہی اہم اور خوبصورت حدیث ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو اس میں ہمیں اپنی نیت جو ہے وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے یہ دورہ قرآن کرنے کا، تو اس میں بھی ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے کہ ہم یہ کس لیے کر رہے ہیں۔ ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولو ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ماں کس نے، ولاہم پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جو کانو تھے وہ علیہا جس پر، یعنی کہ جو لوگ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، دین سے دور ہیں، جب قبلہ کی تحویل ہوگی تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ باتیں بنائیں گے کہ کس نے ان کو ان کے قبلہ سے پھیر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیجئے، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، الی صراط طرف راستے مستقیم سیدھے کے، وکذالک اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں امتاً ایک امت، وسطاً درمیانی، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو جائے الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، یعنی ہمارے اوپر ذمہ داری دی ہے کہ ہم نہ صرف اس دین پر خود عمل کریں بلکہ آگے بھی اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، القبلۃ اس قبلہ کو، التی وہ جو کنتا تھے آپ، علیہا جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے، یہ تحویل قبلہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ دیکھا جائے کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون صرف خواہشات کی یا منطق کی پیروی کرتا ہے۔ وَإِنْ اور بلا شبہ، کانت تھی یہ بات، لَكَبِيرَةً یقیناً بڑی بھاری، الا مگر، علی الذین ان پر نہیں جنہیں، ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، وما کان اور نہیں ہے، اللہ اللہ، لیضیع کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اللہ بے شک اللہ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف یقیناً شفیق ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا،
فی السماء آسمان کی طرف۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ آپ کس قدر چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو کر واپس خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس چاہت کو دل میں رکھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب تحویل قبلہ کا حکم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اس مقصد کے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلہ کی طرف ترضاها آپ راضی ہو جائیں جس سے۔ فولا، پس اب حکم آ گیا۔ فولا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں پس پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطرہ طرف المسجد الحرام، مسجد حرام کے، وحیثما اور جہاں کہیں کون تم ہو تم، فولو بس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اس کے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، یعنی کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ انہو بے شک وہ، یعنی یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے، جو اصل قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے سب کا، انہو بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ ولا ان اور البتہ اگر آتیتا لائیں آپ ان کے پاس الذین وہ جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، یعنی کہ اہل کتاب، بکل ہر آیت نشانی، ماں نہیں تبعو وہ پیروی کریں گے قبلہ کا آپ کے قبلہ کی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے حوصلہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ نے کیا کیا، مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کا تو قبلہ ہی جو ہے وہ ایک فکس نہیں ہے، کبھی یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ، اور اب انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں یہ اس کو مانیں گے نہیں۔ وما اور نہیں انت آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما اور نہیں بعضہم بعض ان کا بتابعین پیروی کرنے والا قبلہ کی بعض کے، یعنی کہ وہ آپس میں بھی جو ہیں ان کے اندر اتفاق نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ ولا ان اور البتہ اگر اتبعتا پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعدی بعد اس کے، ما جو جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، انکا بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اہل کتاب کے بارے میں کہ یہ جو اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں اور تحویل قبلہ کا مذاق اڑا رہے ہیں یا قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ بات نہیں ہے، یہ سب اچھے سے جانتے ہیں، ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ رسول جو ہے آخری رسول ہے، کیونکہ یہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں واضح نشانیاں تھیں دی گئی تھیں جو کہ سب پوری ہو رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ کے لوگ، منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں، الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن بس ہرگز نہ ہو آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یعنی ان کے باتوں میں آ کر کسی قسم کا شک دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تحویلہ قبلہ کیوں ہو گیا یا پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ وہ کرتے جائیے۔ وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے ہے، وجہتن ایک سمت، ہوا مولیہا وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ویسے تو ہر انسان کا قبلہ ہوتا ہے اس دنیا میں، چاہے اس نے کسی بھی چیز کو قبلہ بنایا ہو، اپنی خواہش نفس کو قبلہ بنایا ہو، اپنے بچوں کو قبلہ بنایا ہو، اپنے شوہر کو یا بیوی کو یا اپنے والدین کو، انسان کسی نہ کسی طرف رخ کر کے اور اسی طرف وہ گامزن رہتا ہے۔ بعض لوگ اپنی کریئر کو، اپنی جاب کو قبلہ بنا لیتے ہیں، وہ اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی نہیں چوکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، لیکن اہل ایمان ہونے کے ناطے، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بس سبقت کرو نیکیوں میں، یعنی کہ کمپٹیشن کرنا ہی ہے اگر اس دنیا میں تو نیکیوں میں کمپٹیشن کرو۔ وہ کیا کمپٹیشن ہوا جو انسان دنیا داری کے لیے کرے کہ فلاں کا گھر ایسا ہے تو میرا ایسا ہونا چاہیے، فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس یہ ہونی چاہیے، یہ کمپٹیشن کوئی کمپٹیشن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمپٹیشن کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا چاہیے، جو کہ ہے نیکیوں کا کمپٹیشن۔
اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم ہوگے یأتی لے آئے گا بکم تمہیں اللہ اللہ جمیعا سب کو ان اللہ بے شک اللہ علی اوپر کلی ہر شیء ان چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے ومن حیثو اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلے آپ فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا چہرہ اپنا شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق البتہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون وہ عمل کرتے ہیں ومن حیث اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلیں آپ فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا چہرہ اپنا شطرہ طرف المسجد الحرام مسجد حرام کے وحیثما اور جہاں کہیں بھی تم ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف ان کے لئلا طرف اس کے لیے اللہ تاکہ نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی حجت الا سوائے الذین ان کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا منہم ان میں سے یعنی کہ جو تو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ تو حجتیں کھڑی کریں گے ہی وہ تو تمہارے پر اعتراضات کریں گے لیکن تم نے کیا کرنا ہے نبی کی پیروی کرنی ہے جیسے ہی قبلہ تحویل ہوا تو تم سب نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لینا اور اس کی بہترین مثال ہمیں مسجد قبلتین جو ہے مدینہ میں اس کی صورت میں ملتی ہے کہ اس وقت جب حکم نازل ہوا تو وہاں نماز کی حالت میں لوگوں نے جو ہے وہ اپنا قبلہ تبدیل کر لیا فلا تو نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے بہت ہی خوبصورت حصہ ہے یہ آیت کا اس کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ کا کوئی حکم ماننے کے لیے آ جائے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیں کہ یہ میرا حکم ہے اور کرنا ہے اور پھر انسان دنیا کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے اور اس حکم پر عمل نہ کرے تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دنیا سے نہیں ڈرنا ان سے مت ڈرو وخشونی مجھ سے ڈرو کیونکہ میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا مالک ہوں میرے پاس سے تو تم نے واپس آنا ہے اور اللہ سے کیوں ڈرنا ہے ولی اتمہ اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا آیات ہماری وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں الکتابہ کتاب والحکمتہ اور حکمت کی وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں ما اس کی جو لم نہ تکون تھے تم تعلمون تم علم رکھتے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کیسے ایک ایک چیز کھول کھول کر اپنی امت کو بتا دی ان کو سمجھا دی ان کو کر کے دکھا دیا اور بے شک اللہ کے نبی نے اپنا کام مکمل کیا ہمیں ہر وہ چیز بتائی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور آخرت کے بارے میں بھی چھوٹی سے چھوٹی جس سے جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری تھا آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِی بس یاد کرو مجھے اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں وشکروا لی اور شکر کرو میرا ولا تکفرون اور نہ تم ناشکری کرو بہت ہی خوبصورت آیات ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کروں گا اور اللہ کو یاد کرنے کے کتنے طریقے ہیں میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ذکر تسبیح کی صورت میں ذکر کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نماز بھی اللہ کا ذکر ہے تلاوت قرآن اللہ کا ذکر ہے پھر اللہ والوں میں بیٹھتا ہے جب انسان تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ذکر کرتے ہیں ہمارا اپنے پاس اس دنیا کی محفل سے کہیں بہترین محفل جو کہ فرشتوں کی محفل ہے تو فرشتوں کی محفل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا میں لوگوں میں بیٹھ کے ان کا ذکر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں میرا شکر کرو کیونکہ شکر گزاری ایک ایسی نعمت ہے میں نے یہ محسوس کیا اپنے تجربے سے کہ شکر گزاری جو ہے نا وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے دیکھنے میں تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ ایک مینٹیلٹی ہے یہ ایک سائیکلوجیکل کیفیت ہے کیونکہ جب ہم شکر کرتے ہیں ہم دل سے شکر کرتے ہیں تو ہم اس چیز پر مطمئن ہوتے ہیں جب ہم اس چیز پر مطمئن ہوتے ہیں ہمارے اندر کنٹینٹمنٹ آتی ہے ہمارے اندر سکون آتا ہے اور یہی سکون ہے جس کی آج کل ہمیں کمی ہے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ دکھی ہے اس کو بس کچھ نہ کچھ وہ سٹریس میں مبتلا رہتا ہے اور اس سٹریس سے بچنے کا اس انزائٹی سے اس ڈپریشن سے نکلنے کا بہترین حل ہے شکر
تو جیسے انسان شکر کرنا شروع کرتا ہے، جو اس کے پاس ہے اس پہ شکر کرنا شروع کریں، آپ یقین کریں کہ آپ کو اور زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شکر کرتا ہے میں اسے زیادہ دیتا ہوں، قرآن کی کوئی آیت ہے شاید، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شکر کرتا ہے میں اسے اور زیادہ دیتا ہوں۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے، ہم نے پوری انٹینشن کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر اس نعمت پر جو اس نے ہمیں دے رکھی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینو، تم مدد مانگو، بالصبری، ساتھ صبر، والصلاۃ، اور نماز کے، یعنی جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، جب بھی یہ جو ہے اہل کتاب تمہارا مذاق اڑائیں کہ انہوں نے قبلہ کیوں تبدیل کر لیا، یا مشرکین تمہارا مذاق اڑائیں، تمہارے دین کو نہ مانیں، یا تمہارے اوپر دنیا کا کوئی بھی غم ٹوٹ پڑے، تو کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، انہیں جو یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، کہ وہ مردہ ہیں، یعنی کہ شہداء جو ہیں، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، نہیں تم شعور رکھتے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے، یعنی کہ آزمائش تو آنی ہی آنی ہے۔ تو اگر زندگی میں کچھ آزمائشیں ہیں، کچھ مشکلیں ہیں، تو ان کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو آنی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی۔ تو کس کس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں؟ بشیء، ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور کمی کر کے، من الاموال، مالوں سے، والانفس، اور جانوں سے، والثمرات، اور پھلوں سے۔ یہاں ثمرات کا معنی کچھ مفسرین نے محنتوں کا پھل بھی لیا ہے، یعنی کہ جب انسان اتنی محنت کرتا ہے کسی کام کے لیے لیکن اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا، بالکل زیرو رزلٹ نکلتا ہے، تو وہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو بھی ان سب آزمائشوں کے آنے پر صبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ کون ہوتے ہیں صبر کرنے والے؟ کیا ہوتا ہے ان کا رویہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ جو، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا، اور بے شک ہم، الیہ، طرف اسی کے، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یعنی مصیبت پر پریشان نہیں ہوتے، کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پر جب وہ مصیبت ان کے اوپر آتی ہے تو وہ پھر اس پر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر، صلوات، نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم، وہ، المہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان، بے شک، الصفا، صفا، والمروہ، اور مروہ، من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی۔ فمن، پس جو کوئی، حج کرے، البیت، بیت اللہ کا، او اعتمرا، یا عمرہ کرے، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، کہ یطوف، وہ طواف یعنی سعی کرے، بہما، ساتھ ان دونوں کے۔ یہاں پر عمرہ کا اور حج کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں۔ ومن، اور جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شاکر، قدردان ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما، اسے جو، انزلنا، نازل کیا ہم نے، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد، بعد اس کے، ما، جو، بیناہ، واضح کر دیا ہم نے اسے، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم، لعنت کرتا ہے ان پر، اللہ، ویلعنہم، اور لعنت کرتے ہیں ان پر، اللاعنون، لعنت کرنے والے۔ اللہ اکبر! کیسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی نازل کی ہوئی آیات کو، اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے، تابو، توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کر دیا، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوب، میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم، ان پر، وانا، اور میں، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اس حال میں کہ وہ،
کفار کافر تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت لعنت ہے اللہ اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ تمہارا، الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا مگر ہوا وہی، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک فی خلق السماواتی پیدا کرنے میں آسمانوں، والارضی اور زمین کے، واختلاف اللیلی اور اختلاف میں رات، والنہاری اور دن کے، والفلکی اور کشتیوں میں، التی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو ینفع نفع دیتا ہے، الناسا لوگوں کو، وما اور اس میں جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے، من السماء آسمان سے، مما ان پانی میں سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتها بعد اس کی موت کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خوبصورت نشانیاں بتا رہے ہیں جو اس نے دنیا میں ہر جگہ پھیلا رکھی ہیں، اور ہم اپنے ارد گرد ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وَبَثَّ اور اس نے پھیلا دیا، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جاندار مخلوق، وتصریفی اور پھیرنے میں، الریاحی ہواؤں کے، والسحابی اور بادلوں میں، المسخری جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السماء درمیان آسمان، والارض اور زمین کے، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ساری نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں بکھرا رکھی ہیں، ان کو صرف کون دیکھ پائے گا اور ان سے نصیحت کون حاصل کر پائے گا؟ صرف وہی لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، وہی صرف ان نشانیوں کو پہچان کر اپنے رب کو پہچان پائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، اور بعض لوگ ہیں، من جو یتخذو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، اندادن کئی شریک۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، یعنی کہ اپنے جو وہ شریک بناتے ہیں ان سے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسی محبت کرنا اللہ سے، والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ کیسے محبت کرتے ہیں؟ اشدو زیادہ شدید ہیں، حباً محبت کرنے میں، للہ اللہ سے، یعنی کہ ایمان والوں کی جو محبت اپنے رب کے لیے ہوتی ہے وہ ان مشرکوں کی محبت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ان مشرکوں کی محبت جو اپنے معبودوں کے لیے غیر اللہ جو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیں زیادہ ہے میرے مومن بندوں کی محبت میرے لیے۔ وَلَوْ اور کاش، یرا دیکھ لیں، الذین وہ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، اذ جب یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، انا بے شک، القوت قوت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، شدید العذاب سخت ہے عذاب دینے میں۔ اذ جب تبرأ بیزار ہوں گے، الذین وہ جو، اتبعوا پیروی کیے گئے، من الذین ان سے جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی، ورأوا اور وہ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم ان سے، الاسباب تمام اسباب۔ اب کیا ہوگا جب موت آ جائے گی، جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو عذاب نظر آئے گا، وقالا اور کہیں گے، الذین وہ جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی، لو کاش، انا کہ، لنا ہوتا ہمارے لیے، کرتن ایک مرتبہ لوٹنا۔ اللہ اکبر، اب جب موت آ گئی، اب جب دیکھ لیا کہ فرشتے تیار کھڑے ہیں جہنم کے فرشتے ہمیں لینے کے لیے، تو اب کیا کہتے ہیں، کاش ایک بار ہم پلٹ جاتے، کاش ایک بار ہم دوبارہ اس دنیا میں آ سکتے اور ہم جو ہے وہ اس طرح کے عمل نہ کرتے۔ فنتبرأ تو ہم بیزار ہوتے ہیں، منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ وہ بیزار ہوئے، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم دکھائے گا انہیں، اللہ اعمالہم اعمال ان کے، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما اور نہیں، ہم وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ استغفر اللہ، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔
या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा उससे जो फिल अर्दी ज़मीन में है, हलालन हलाल, तय्यिबन पाकीज़ा, वला और ना तत्तबिउ तुम पैरवी करो, खुतुवाती कदमों की, अशैतानी शैतान के, इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीन खुलम खुला। इन्नमा बेशक यअमुरुकुम वो हुक्म देता है तुम्हें, बिस्सूई बुराई का, वल फहशा और बेहयाई का। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि शैतान की पैरवी नहीं करनी है, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो क्या करेगा, वो तुम्हें बुराई की तरफ बुलाएगा, बेहयाई की तरफ बुलाएगा। व अन और ये कि तक़ूलु तुम कहो अलल्लाहि अल्लाह पर, मा जो ला नहीं तालमून तुम जानते, यानी अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करने को कहेगा तुम्हें जो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसी बात कह देना कि ये अल्लाह ताला ने ऐसे फरमाया, हालांकि अल्लाह ताला ने वैसे नहीं फरमाया, तो ये वही अमल है। व इज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उन्हें, इत्तबिउ पैरवी करो, माँ उसकी जो अंज़ला नाजिल किया अल्लाह अल्लाह ने, क़ालू वो कहते हैं, बल्कि नत्तबिउ हम पैरवी करेंगे, माँ उसकी जो अल्फ़ैना पाया हमने अलैहि जिस पर, आबा अना अपने आबा व अजदाद को। बहुत ही आम रवैया है। आज भी दुनिया में आप किसी को दीन की दावत दें तो वो क्या कहते हैं, नहीं हम तो अपने आबा व अजदाद का, हम मेरी जो माँ और मेरी जो नानी और मेरे जो घर वाले अमल करते थे, मैं तो वही अमल करूँगा, मैं तो कुछ भी नहीं मतलब ये तुम क्या बात कर रहे हो, चाहे वो हक की बात हो लेकिन उसको मानने को कोई भी तैयार नहीं होता है। अवलो क्या भला अगरचे कहा ना हो, आबा हम आबा अजदाद उनके, ला याक़िलून न वो अक्ल रखते, शैअन कुछ भी, वला और ना यहतदून वो हिदायत याफ्ता हों। यानी कि उनके आबा अजदाद को चाहे दीन का कुछ इल्म हो ना हो, वो अमल कुछ भी उन्होंने किया हो अपनी समझ से, तो फिर भी क्या ये उसी की पैरवी करते रहेंगे। व मसलुल्लज़ीन और मिसाल उनकी जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, का मसल मानिंद मिसाल अल्लज़ी उसके है जो, यनइक़ु चीख कर पुकारता है, बिमा उसे जो, ला यस्मउ नहीं सुनता, इल्ला मगर दुआअन पुकार, व निदाअन और आवाज़, सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम बस वो, ला याक़िलून नहीं वो अक़ल रखते। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों को जितना मर्जी आप दीन की तरफ बुलाएं, दावत दें, लेकिन क्या है ये तो बहरे गूंगे और अंधे हैं। यानी कि यहाँ पर इससे मुराद ये है कि ये मानवी तौर पर कान तो हैं उनके, दुनिया की हर बात उनको सुनती है लेकिन दीन की बात नहीं सुनते, गूंगे हैं। यानी कि वैसे तो बोलना आता है लेकिन जब दीन की कोई बात आ जाए तो वहाँ इनकी बोलतियाँ बंद हो जाती हैं। और अंधे हैं, यानी कि वैसे सब कुछ देखते हैं लेकिन हक नहीं दिखाई देता, अल्लाह की निशानियाँ जो हर सू फैली हुई हैं वो इनको दिखाई नहीं देती। आगे चलते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। किससे खिताब है, मुझसे और आपसे। गौर से सुनिए क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, कुलू खाओ में तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ जो रज़क़नाकुम अता की हमने तुम्हें, वशकुरू और शुक्र करो, लिल्लाही अल्लाह का। यानी खाओ पियो अल्लाह की चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी हैं, हलाल बनाई हैं तुम्हारे लिए, और फिर उसके बाद क्या करो, अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। एवं को तुम अगर हो तुम इयाहू सिर्फ उसी की, ताबुदून ताबुदून तुम इबादत करते। इन्नमा बेशक हर्रमा उसने हराम किया है, अलैकुम तुम पर, अलमैतता मुर्दार, अब जो हराम चीज़ें हैं उनका ज़िक्र आ रहा है, वद्दमा और खून, वलहमा और गोश्त, अलखिंजीरी खिंजीर का, वमा और जो उहिल्ला पुकारा गया, बिही उसको, लिगैरी वास्ते गैर अल्लाह अल्लाह के, फमन तो जो कोई उत्तरा मजबूर किया गया, गैरा ना बागिन सरकशी करने वाला हो, वला आदिन और ना हद से बढ़ने वाला हो, फ़ला इस्मा तो नहीं कोई गुनाह अलैहि उस पर। यानी कि इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, लेकिन अगर कोई मजबूरी में है, इतनी मजबूरी है कि उसको खाने को और कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको यही खाना है, तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है अगर वो थोड़ा बहुत खा ले। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफ़ूरुन बहुत बख्शने वाला है, रहीम नहायत रहम करने वाला है। इन्नल्लज़ीना बेशक वो जो यक्तुमूना छुपाते हैं, माँ उसे जो अंज़लल्लाह नाजिल किया अल्लाह ने, मिनल किताबी किताब में से, व यश्तरूना और वो ले लेते हैं, बिही बदले इसके, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी, यानी कि झूठे फतवे जो हैं वो बांटते फिरते हैं पैसों की खातिर, उलाइका या दुनियावी शोहरत की खातिर, उलाइका यही लोग हैं, माँ नहीं याकुलूना वो खाते, फ़ी बुतूनिहिम अपने पेटों में, इल्ला सिवाय अन्नार आग के, अस्तगफिरुल्लाह, वला और नहीं, युकल्लिमुहुम कलाम करेगा उनसे, अल्लाहु अल्लाह, यौमल क़ियामती दिन क़यामत के, वला युज़क्कीहिम और ना वो पाक करेगा उन्हें। अल्लाह अकबर। दुनिया में जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर अगर कभी वो आपसे नाराज़ हो जाए और नाराज़गी में आकर आपसे बात ना करे तो कितनी तकलीफ़ होती है इंसान को। तो आप ये सोचिए कि मेरा और आपका रब
ہمارے ایک عمل کی وجہ سے ہم سے کلام نہ کرے قیامت کے دن، تو کیسا محسوس ہوگا؟ ذرا اس چیز کو، اس کیفیت کو سوچ کر دیکھیے کہ جب اللہ کے نیک بندے روز قیامت اللہ سے کلام کر رہے ہوں گے، اللہ سے بات کر رہے ہوں گے، اور ہم وہاں کھڑے بس منہ دیکھ رہے ہوں گے ان کا، اور اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے اور دنیاوی شہرت شاید تھوڑی دیر کی، اور جو ہے وہ اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے اس دن اس چیز سے محروم ہو جائیں گے، تو کتنی ہی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لیا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرۃ، بدلے مغفرت کے۔ فما اصبرہم، تو کتنا صبر ہے ان کا، علی النار، آگ پر، یعنی کہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، تو بڑے ہی صبر کی بات ہے کہ انسان نے دنیا کی آسائشوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کو قبول کر لیا، اور پھر اس کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ آگ ہونے والا ہے، تو آگ کو دوسرے لفظوں میں اس نے آگ کو قبول کر لیا۔ ذالک، یہ بھی، انا، بوجہ اس کے کہ، الذین، بوجہ اس کے کہ، اللہ نے، نازل کیا، الکتاب، کتاب کو، بالحق کے ساتھ حق کے، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ جنہوں نے، اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق، البتہ مخالفت میں ہے، بعید، دور کی، لیسا، نہیں ہے، البر، نیکی، ان کے، تولو، تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، طرف مشرق، والمغربی، اور مغرب کے، ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی اس کی ہے، من، جو، آمنہ، ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں نیکی کیا ہے۔ تم یہ جو مذاق اڑا رہے ہو کہ تحویل قبلہ کا، کہ کبھی ادھر چہرہ کر لو تو کبھی ادھر، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل نیکی کا عمل کیا ہے۔ سب سے پہلا عمل، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، پھر والیوم الآخر، اور آخری دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ مزید کیا ہے نیک اعمال، وآت المال، اور وہ دے مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کرے زکوٰۃ، والموفون، اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے عہد کو، اذا، جب، عاہدوا، وہ عہد کریں، والصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین البعث، اور وقت جنگ کے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، صدقوا، سچ کہا، یعنی کہ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر انہوں نے اس بات کو پورا بھی کر کے دکھایا، ان تمام باتوں پر عمل کر کے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المتقون، جو متقی ہیں۔ ہم سب متقی بننا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے، تو یہ آیت نوٹ کر لیجئے، اور اس میں کرنے کے جتنے کام ہیں وہ کر ڈالیے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور تقویٰ عطا کریں گے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، القصاص، بدلہ لینا، فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں، الحر، آزاد، بالحر، بدلے آزاد کے، والعبد، اور غلام، بالعبد، بدلے غلام کے، والانثى، اور عورت، بالانثى، بدلے عورت کے ہے۔ فمن، تو جو کوئی، عفیہ، معاف کر دیا گیا، لہو، اس کو، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، فاتباع، تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، واداء، اور ادا کرنا ہے، الیہ، طرف اس کے، باحسان، ساتھ احسان کے، یعنی فدیہ ادا کرنا ہے۔ ذالک، یہ تخفیف، تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ فمن، تو جو کوئی، اعتدی، زیادتی کرے گا، یعنی بدلہ لینے میں اگر کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، بعد اس کے، فلہ، تو اس کے لیے ہے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ۔ کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، اذا، جب، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضر، آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، ان، اگر، ترکہ، وہ چھوڑ جائے، خیرہ، مال کو، الوصیۃ، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، یعنی اپنے جو بھی وارثین ہیں ان کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، اوپر متقی لوگوں کے۔ فمن، تو جو کوئی، بدلہ، بدل دے اسے، بعد، ما، اس کے، جو سمیعہ، اس
اس نے سنا اسے، یعنی کہ جو کوئی وصیت کو بدلے گا فإنما تو بے شک اسمہ گناہ اس کا علی الذین ان پر ہے جو یبدلونہ بدل دیتے ہیں اسے، ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، یعنی وصیت میں کیا لکھا ہے، جو وصیت کو بدل رہے ہیں وہ کیا عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں اور سب جانتے ہیں۔ فمن تو جو کوئی خافا خوف کرے من موسن وصیت کرنے والے سے، جانفن طرف داری کا، او یا اثمن گناہ کا، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے بینہم درمیان ان کے، یعنی کہ جو وصیت لکھ رہا ہے اگر اس کو یہ لگے کہ وصیت لکھوانے والا غلط وصیت لکھوا رہا ہے اور وہ کوئی ناانصافی کا کام کر رہا ہے اپنی اولاد میں جب وہ تقسیم کر رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان اصلاح کرا دے، یعنی کہ اس کی اصلاح کرائے، اس کو بتائے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ فلا تو نہیں اثما کوئی گناہ علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا۔ الحمدللہ روزے کی آیات آ گئے ہیں، روزے کے احکامات کہ کیسے ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا علی الذین ان پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، تو اگر تقوی چاہیے تو انشاءاللہ کمریں باندھ لیجئے، رمضان کی آمد ہے تو انشاءاللہ خوب خوب روزے رکھیے، خوب اخلاص کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت اور ایمان کے ساتھ ہمیں اس مہینے تک پہنچائے اور پھر اس میں رمضان کے روزے مکمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایام معدودات، دن ہیں گنے چنے، گنتی کے دن ہیں، تم گنو گے اور ختم ہو جائیں گے۔ فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے، مریدن مریض، او علی سفرن یا سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام دنوں سے، اخر دوسرے، وعلی الذین اور ان پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام کھانا مسکین ایک مسکین کا، یعنی کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری یا سفر کی وجہ سے تو اس کا کیا ہے، فدیہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور یہ کہ تصومو تم روزے رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی کہ جب سفر سے تمہارا سفر ختم ہو جائے تو پھر روزے رکھو، جب تم بیماری سے ٹھیک ہو جاؤ تو روزے رکھو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر کون تم ہو تم تعلمون تم علم رکھتے۔ شہر مہینہ رمضان رمضان کا، رمضان کے مہینے کی اللہ تعالیٰ فضیلت بتا رہے ہیں کیا ہے، الذی وہ ہے جو انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں القرآن، یہ قرآن جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہاں کب نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے میں، یہ ہے رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی اہمیت کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اسی لیے اس مہینے میں ہمیں قرآن کے ساتھ خاص تعلق قائم کرنا چاہیے۔ کیا ہے یہ قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی، یعنی کہ حق اور باطل کی۔ فمن تو جو کوئی شاہدہ حاضر ہو یا موجود ہو منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، یعنی کہ جس کسی کو یہ مہینہ ملے، فلیسم پس ضرور وہ روزے رکھے اس کے، ومن اور جو کوئی کانا ہو مریدن مریض، او علی سفرن یا سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایامن دنوں سے، اخر دوسرے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم تمہارے لیے، الیسر آسانی، ولا یریدو اور نہیں وہ چاہتا، بکم تمہارے لیے، العسر تنگی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، یعنی کہ جب روزے مکمل کر لو، جب عید آئے تو پھر خوب خوب تکبیرات پڑھو، علامہ اوپر اس کے جو ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو، یعنی کہ جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی ہم کیوں پڑھتے ہیں، وہ ہم شکر کے طور پر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے روزے رکھوائے، اس نے ہم سے اپنی عبادات کروا لی، اور اس میں عاجزی کا بھی پہلو ہے کہ انسان روزے رکھ کے یا نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے، عاجزی بڑائی جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، اب کیونکہ رمضان ہے اور قرآن کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ہی دعا کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں قریب ہوں، یعنی کہ جب آپ کے بندے آپ سے پوچھیں کہ کیسے کہاں ملے گا ہمارا رب اور کیسے ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں یا اس سے دعا مانگ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو بتاؤ میں تو قریب ہوں، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا دعان جب وہ دعا کرے مجھ سے، اللہ اکبر، یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا، میں نے اتنے عرصے سے یہ دعا کی اور میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی، جب وہ دعا کرتا ہے مجھ سے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں پر یقین رکھنا چاہیے۔ دعاؤں کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو، انلیس کہ وہ دعا کسی حرام کام کے لیے کی جا رہی ہو یا کسی قطع رحمی کے لیے کی جا رہی ہو۔ اس کے علاوہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، بس ضرور وہ حکم مانے، لی میرا، وَلِيُؤْمِنُوا، اور ضرور وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، لعلہم، تاکہ وہ یرشدون، وہ ہدایت پا جائیں۔ احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رات میں روزے کی، الرفث، رغبت کرنا، الی نسائکم، طرف اپنی عورتوں کے، ہن، وہ لباس، لباس ہیں، لکم، تمہارے لیے، وانتم، اور تم، لباس، لباس ہو، لہن، ان کے لیے، علمت، جان لیا، اللہ، اللہ نے، انکم، بے شک تم تھے تختانون، تم خیانت کرتے، انفسکم، اپنے نفسوں میں، فتابہ، تو وہ مہربان ہوا، علیکم، تم پر، وعفا، اور اس نے درگزر کیا، عنکم، تم سے، یعنی کہ رمضان کی راتیں جو ہیں اس میں آپ کو کھانے پینے کی بھی اجازت ہے اور میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے کی بھی اجازت ہے۔ فالآن، پس اب، باشرہن، مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، جو کتب اللہ، لکھا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابید، ابید، دھاگا سفید، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت، ثم، پھر، اتموا، تم پورا کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، یعنی کہ سورج غروب ہونے تک، ولا تباشروہن، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم، اس حال میں کہ تم، عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ، یہ ہیں حدود اللہ کی، یعنی کہ یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں دیے ہیں، جو کچھ کرنے کو کہا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، تو نہ تم قریب جاؤ ان کے، کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے، اللہ، اللہ، آیاتہ، آیات اپنی، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، وہ بچ جائیں، ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا، اور نہ تم پہنچاؤ، بہا، انہیں، الی الحکام، طرف حکام کے، لِتَأْکُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من الاموالی، مالوں میں سے، الناسی، لوگوں کے، یعنی کہ لوگوں کے مال جو ہیں وہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور ایک دوسرے کو رشوتیں دے کر ان کے مالوں سے فائدے مت اٹھاؤ، بالاسم، ساتھ گناہ کے، وانتم، اور حالانکہ تم، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، نئے چاندوں کے بارے میں، یعنی چاند جو ہے اس کا نکلنا، اس کا گھٹنا بڑھنا، اس کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، ہی وہ مواقیت، اوقات مقررہ ہیں، للناس، واسطے لوگوں کے، والحج، اور حج کے، یعنی کہ چاند کی تاریخوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب کون سا مہینہ شروع ہو گیا، جیسے ہم چاند دیکھ کر یہ رمضان کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو دن ہیں، وہ بھی ہمیں چاند کی تاریخ سے ہی پتہ چلتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَنْ، یہ کہ، تَأْتُوا، تم آؤ، الْبُیُوتَ، گھروں کو، مِنْ ظُہُورِهَا، ان کی پچھلی طرف سے، وَلَٰكِنْ، اور لیکن، الْبِرَّ، نیکی اس کی ہے، من، جو اتقیٰ، تقویٰ کرے، وَأْتُوا، اور تم اور آؤ تم، الْبُیُوتَ، گھروں کو، مِنْ أَبْوَابِهَا، ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، یعنی کہ احرام اگر باندھ لیا ہے تو پھر اپنے گھر میں نارمل طریقے سے آ سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کو ظاہر ہے ابھی حکم واضح نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو تھا کہ سر کے اوپر کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا وہ پچھلی طرف سے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، تم دروازے سے داخل ہو، وقاتلوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان سے، جو یقاتلونکم، جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، لیکن زیادتی نہیں کرنی، جنگ میں بھی زیادتی نہیں کرنی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں، حیث، جہاں بھی، ثقفتموہم، پاؤ تم انہیں، واخرجوہم، اور نکالو انہیں، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے نکالا تمہیں، والفتنہ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے، ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، پاس مسجد حرام کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فیہ، اس میں، یعنی کہ جب وہ تم پر اگر مسجد حرام میں حملہ کر دیں تو پھر اب تم
بھی ان سے جواباً حملہ کروگے ان پر۔ فَإِن پھر اگر قاتلوکم وہ لڑیں تم سے فقتلوہم تو قتل کرو انہیں۔ کذالک یہی ہے جزاء بدلہ الکافرین کافروں کا۔ فَإِن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوہم اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ ویکونا اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ ہی کے لیے۔ فَإِن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں فلا تو نہیں عدوانہ کوئی زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر۔ الشہر الحرام ماہ حرام بشہر الحرام بدلے ماہ حرام کے ہیں۔ والحرمات اور حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے، یعنی کہ ماہ جو حرمت والے مہینے تھے ان کے اندر جو ہے وہ جنگ کرنا لڑائی کرنا منع کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اب حرمت والے مہینوں کا بدلہ جو ہے وہ لینا ہوگا۔ فمن تو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا تو زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی اسی طرح ماں جیسے اعتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، یعنی کہ آپ کے اوپر اگر کسی نے زیادتی کیا تو آپ اتنی زیادتی کر سکتے ہیں جتنی اس نے کی ہے، لیکن اگر زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کے اوپر آپ کے حصے میں پھر وہ ظلم لکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بدلہ لے سکتے ہیں، بدلہ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کیا کرنا ہے بدلہ لیتے ہوئے بھی واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ مع ساتھ ہے المتقین متقی لوگوں کے۔ وانفقوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا اور نہ تم ڈالو بایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکۃ طرف ہلاکت کے، یعنی کہ کنجوسی نہ کرو اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچ کرو، واحسنوا اور احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے۔ میں نے جیسے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ احسان یا محسن کون ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتی ہے وہ شخص جو ایکسلنس کے لیول پہ کام کرتا ہے، ہر کام کو اس نے پرفیکٹ طریقے سے کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں محسن۔ تو جب صدقہ بھی کرنا ہے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے تو اس کو بھی احسان کے طریقے سے کرو، بہترین طریقے سے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور پورا کرو حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے۔ حج اور عمرہ کس لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ فَإِن پھر اگر احصر تم گھیر لیے جاؤ تم فما تو جو استیسر میسر آئے من الہدی قربانی میں سے وہ کر لو، ولا تحلقوا اور نہ تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنی حلال گاہ، یعنی جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک سر نہیں منڈوانا۔ فمن تو جو کوئی کانا ہے منکم کانا ہو منکم تم میں سے مریدن مریض او یا بھی اسے اذن تکلیف ہو من رأسہ اس کے سر میں ففدیۃ تو فدیہ دینا ہے من صیام روزوں سے او یا صدقۃ صدقے سے او یا نسک قربانی سے، یعنی کہ اگر کوئی سر نہیں منڈوا سکتا تو اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو فدیہ دینا ہے۔ فَإِذَا پس جب امن میں آ جاؤ تم فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرۃ ساتھ عمرے کے الی الحج حج تک، فما تو جو بھی استیسر میسر ہو من الحدی قربانی سے وہ کر لو۔ فمن پھر جو کوئی لم نہ یجد پائے فصیام تو روزے رکھنا ہے ثلاثۃ 3 ایام دنوں میں، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم لوٹو تم، یعنی کہ 3 روزے ادھر حج میں اور 7 جب واپس گھر آؤ تو تب رکھنے ہیں۔ تلک یہ عشرۃ 10 ہیں کاملۃ پورے، ذالک یہ لمن اس کے لیے ہے جو لم نہ یکن ہو اہلہ اس کے اہل خانہ حاضری پاس رہنے والے المسجد الحرام مسجد حرام کے۔ واتقوا اللہ دیکھیے کتنی بار تقوی کا ذکر ہے، خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات دیے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت میں ہوتا ہے، سفر کی حالت میں بھی ہوتا ہے، تو بہت ساری زیادتیاں ہاتھ سے ہونے، کسی کا دل دکھ جانے، کسی کے اوپر کوئی زیادتی ہو جانے کا بھی امکان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا والا ہے۔ الحج حج کے اشہر مہینے معلومات معلوم ہیں، یعنی کہ حج کون سے مہینے میں آتا ہے یہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ فمن تو جو کوئی فرض کر لے فیہن ان میں الحج حج کو، فلا تو نہ رفث جنسی گفتگو کرنا، ولا فسوق اور نہ گناہ کرنا ہے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرنا ہے فی الحج حج میں۔ تو اب جب آپ حج پہ پہنچ گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا لے تو پھر کیا کرنا ہے، وہاں جا کر اس طرح کے کام نہیں کرنے۔ وما اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے من خیر کوئی نیکی، یعلمہ اللہ جان لے گا اسے اللہ، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن تو بے شک خیر الزادی بہترین زاد راہ التقوی تقوی ہے، یعنی کہ سفر پر جا رہے ہو تو سفر کی تیاری کر کے جاؤ،
لیکن اس تیاری کی جو لسٹ میں سب سے اوپر چیز ہونی چاہیے وہ تقوی ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُونِی، اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان کے تبتغوا تم تلاش کرو، فضلا فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا پھر جب افدتم پلٹو تم، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، یعنی کہ خوب خوب تسبیحات کرو، عند المشعر الحرام پاس مشعر حرام کے، وَاذْكُرُوهُ اور ذکر کرو اس کا، کما جیسا کہ ہداکم اس نے رہنمائی کی تمہاری، یعنی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ایسے ذکر کرنا ہے، ویسے ہی ذکر کریں۔ وَإِنْ اور اگر کن تم تھے تم، من قبل ہی اس سے قبل، وَإِنْ اور بے شک کن تم تھے تم، من قبل ہی اس سے قبل، لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے، ثم پھر افیدو تم پلٹو، من حیث جہاں سے افادہ پلٹتے ہیں، الناس لوگ، واستغفروا اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا پھر جب قضی تم پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک حج، فَاذْكُرُوا تو ذکر کرو اللہ اللہ کا، یعنی کہ ذکر نہیں چھوڑنا، تسبیحات ہر موقع پہ کرتے رہنا ہے، کذکرکم جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او یا اشد ذکرا زیادہ شدید ذکر کرنا، یعنی کہ جیسے ہم وہاں حج پر پہنچ کر پیچھے اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، یا وہاں پر بیٹھ کر بڑے بڑے قصے سنا رہتے ہیں کہ میرا باپ تو یہ تھا اور میرا دادا تو جو اتنے بڑے کوئی جو ہے وہ 30 مار خان تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ بس لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہاں جا کر بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف دنیا دنیا اور دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے، من جو یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں، حسنتاً بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ کے۔ اس دعا پر اگر آپ غور کریں اور اس دعا کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو اس میں صرف ایک حصہ دنیا مانگی گئی ہے اور 2 حصے جو ہیں وہ آخرت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، صرف یہی دنیا کی بات ہے، اور اس میں بھی حسنہ سے مراد جو ہے وہ یہی تفصیل کی جاتی ہے کہ دنیا میں ہم ایسے نیک اعمال کریں جو ہمیں دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہوں اور آخرت میں بھی، اور پھر اگلے 2 حصے وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار اور آگ کے عذاب سے، یہ بھی کب کی بات ہے، یہ بھی آخرت کی بات ہے، تو 2 حصے اس میں جو ہے وہ آخرت کے مانگے گئے ہیں اور ایک حصہ دنیا کا مانگا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہمیں کتنی دنیا مانگنی چاہیے اور کتنی آخرت مانگنی چاہیے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ، سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات دنوں میں گنے چنے، فمن تو جو کوئی تعجل جلدی کرے، فی یومینی 2 دنوں میں، یعنی کہ جب آپ ادھر منا سے واپس آتے ہیں تو اگر 2 دنوں میں واپس آ جائیں، فلا اثم تو نہیں کوئی گناہ علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی تأخر تاخیر کرے، فلا تو نہیں اثم کوئی گناہ علیہ اس پر، لمن اس کے لیے جو اتقا تقوی شرط ہے، باقی اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ 2 دنوں میں منا سے واپس آ جاتے ہیں یا 3 دنوں میں۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم، الیہ طرف اسی کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو یعجبک خوش کرتی ہے آپ کو، قولہ بات اس کی، فی الحیات الدنیا زندگی میں دنیا کی، ویشہد اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی اوپر، ما اس کے جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وہو حالانکہ وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دنیا میں کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی باتیں بہت آپ کو اٹریکٹ کریں گی اور وہ بہت دلیلوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے اور اللہ کو گواہ بھی بنائیں گے اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ سخت جھگڑالو ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو، ہمیں اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں۔ وَإِذَا اور جب تولا وہ منہ موڑتا ہے، سعیٰ وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد کہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، یعنی کہ لوگوں میں تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن جب دنیا میں آتا ہے، جب کاموں میں لگتا ہے تو پھر اس لڑائی جھگڑے کی یا فساد کا کوئی موقع وہ جانے بھی نہیں دیتا۔
लियुफ्सिदा ताकि वो फसाद करे फ़ीहा इसमें वयुहलिका और वो हलाक करे अलहर्सा खेती व नस्ल और नस्ल को वल्लाहु और अल्लाह ला युहिब्बु नहीं वो पसंद करता अलफसाद फसाद को व इज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहू उसे इत्तक़िल्लाह डरो अल्लाह से अख़ज़तहुल इज़्ज़तु आमादा करती है उसे इज़्ज़त बिल इस्मि गुनाह पर फ़हस्बुहु तो काफ़ी है उसे जहन्नम जहन्नम वला बिअसल मिहाद और अलबत्ता कितना बुरा है ठिकाना। व मिनन नासी और लोगों में से है कोई है मन जो यशरी बेचता है नफ्सहु अपने नफ्स को इब्तिगा चाहने के लिए मर्दातिल्लाह। अब ये एक दूसरा कैरेक्टर है। पहले एक कैरेक्टर अल्लाह ताला ने बताया जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, ज़मीन में फसाद करने वाला। अब है ये जो क्या करता है अपने नफ्स को ही बेच देता है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, सिर्फ किस लिए मर्दातिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद और अल्लाह बहुत शफ़ीक है बंदों पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए लोगो जो ईमान लाए हो उदखुलू दाखिल हो जाओ फिस्सिल्म इस्लाम में काफ़तन पूरे के पूरे वला तत्तबिउ और ना तुम पैरवी करो खुतवात शैतान के कदमों की। यानी कि इस्लाम अब ले आए हो, इस्लाम कबूल कर लिया है, या तुम्हें बाय बर्थ जो है वो पैदाइशी इस्लाम मिल गया है, तो अब क्या करो, अब इसकी कदर करो, इसमें पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारा अदुव्वुन दुश्मन है मुबीन खुलम खुला। फ़इन फिर अगर ज़लल तुम फिसल जाओ तुम मिन बादी बाद इसके, इंसान है ना फिसल जाते हैं, फिर शैतान के वसवसे में आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, माँ जो जाअतकुम आ गई तुम्हारे पास अलबय्यिनातु वाज़े निशानियाँ फ़अलमू तो जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह अज़ीज़ुन बहुत ज़बरदस्त है हकीम खूब हिकमत वाला है। हल नहीं यंज़ुरूना वो इंतज़ार कर रहे इल्ला मगर अन के यअतियहुम आ जाए उनके पास अल्लाहु अल्लाह फ़ी ज़ुलालिन साइबानों में मिनल गमामी बादलों के। यानी कि उनके कुफ़र और उनकी नाफरमानी की इंतहा ये है कि अब वो सिर्फ इसी इंतज़ार में कि अल्लाह सुब्हान ताला फरिश्तों के साथ बादलों के साइबान में उतर आए, यानी कि क़यामत आ जाए। वल मलाइकतु और फरिश्ते वक़ुदियल अम्र और पूरा कर दिए जाए काम व इलल्लाहि और तरफ अल्लाह ही के तुरजउ लौटाए जाते हैं अल उमूर सब काम। सल पूछ लीजिए बनी इसराइल से कम कितनी आतेना हम दी हमने उन्हें मिन आयतिन निशानियाँ बय्यिनतिन वाज़ेह वमन और जो कोई युबद्दिल बदल देगा नेमत को अल्लाह ही अल्लाह की मिन बादी बाद उसके माँ जो जाअतहु आ गई उसके पास फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त सज़ा वाला है। ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई लिल्लज़ीना उनके लिए जिन्होंने कफ़र व कुफ़र किया अल हयातुद दुनिया दुनिया की ज़िंदगी, यानी कि दुनिया की ज़िंदगी उनके लिए ऐसे मुज़य्यन कर दी गई कि वो दुनिया से निकल पाते ही नहीं, उनको दुनिया ही चाहिए। वयस्खरून और वो मजाक करते हैं मिनल्लज़ीना उनसे जो आमनु ईमान लाए। अल्लाह अकबर, ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। वल्लज़ीना और वो जिन्होंने इत्तक़ौ तक़वा किया फ़ौक़हुम ऊपर होंगे उनके यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु और अल्लाह रिज़्क़ देता है मन जिसे यशा वो चाहता है बिग़ैरि हिसाब बग़ैर हिसाब के। काना थे अन्नासु लोग उम्मतन उम्मत वाहिदतन एक ही, यानी अल्लाह ने तो एक ही उम्मत बनाई थी, अल्लाह ने तो एक ही दिन बनाया था इस्लाम। फ़बअसा फिर भेजा अल्लाह ने अन्नबिय्यीना नबियों को मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले व मुनज़िरीन और डराने वाले बनाकर। व अंज़ला और उसने नाजिल की माअहुम साथ उनके अलकिताब किताब, यानी कि अल्लाह ताला ने तो इंसान की हिदायत का भरपूर इंतज़ाम किया बिलहक़ के साथ हक़ के लिए यहकुमा ताकि वो फ़ैसला करे बैन दरमियान अन्नासी लोगों के फ़ीमा उस में जो इख्तलफ़ू उन्होंने इख्तलाफ किया फ़ीही जिसमें वमा और नहीं इख्तलाफ किया फ़ीही इसमें इल्लल्लज़ीना मगर उन्होंने जो ऊतूहु दिए गए थे उसे मिन बादी ही बाद उसके माँ जो जाअतहुम आई उनके पास अलबय्यिनातु वाज़े निशानियाँ बग़यन बवजह ज़िद के बैनहुम आपस में। क्या थी वजह इख्तलाफ की, क्यों नहीं मानते थे, एक दूसरे पर फतवे लगाते थे, एक दूसरे को के ऊपर कुफर के फतवे लगाते थे और तफरकाबाजी करते थे, फ़िरके बनाते थे, किस वजह से, सिर्फ ज़िद की वजह से। फ़हदल्लाह तो हिदायत दी अल्लाह ने अल्लज़ीना उन्हें जो आमनु ईमान लाए लिमा उसकी जो इख्तलाफ उन्होंने इख्तलाफ किया। अब जो ईमान वाले मोमिन बंदे थे वो तो समझ गए, वो तो ईमान ले आए, वो मान गए बात फ़ीही इसमें मिनल हक़ हक़ में से भी इतनी ही अपने हुक्म से। वल्लाहु और अल्लाह यहदी हिदायत देता है मन जिसे यशा वो चाहता है इला सिरातिन तरफ रास्ते मुस्तकीम सीधे के। अम क्या हसिब तुम ख्याल किया तुमने अन के तदखुलू तुम दाखिल हो जाओगे अल जन्नत जन्नत में वलम्मा हालांकि नहीं यअतिकुम आई तुम्हारे पास मसल मिसाल अल्लज़ीना उनकी जो खलौ गुजर चुके मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे। यानी कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस ऐसे ही जन्नत में, तुमने बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो जन्नत में चले जाओगे, इतना आसान है क्या जन्नत में जाना। लेकिन तुमसे पहले लोग जो थे
کیا ان کا حال ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مست ہم پہنچی انہیں البأساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، والزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگا الرسول رسول والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے تھے، معہو ساتھ اس کے، متا کب آئے گی نصر اللہ مدد اللہ کی، یعنی کہ اتنی ان پر مصیبتیں آئیں کہ وہ خود بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ خبردار، انا بے شک نصر اللہ مدد اللہ کی قریب قریب ہے۔ یسألونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ ينفقون وہ خرچ کریں، یعنی کہ کیا صدقہ خیرات کریں۔ قل کہہ دیجئے ما جو انفق تم خرچ کرو تم، من خیر مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قرابت داروں، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ وما اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے من خیر نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، وہوا اور وہ، کرہن ناپسند ہے، لکم تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب جب جنگ کا وقت ہو تو جنگ تو فرض ہے، وہ تو کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں سمجھا رہے ہیں اس بات کو کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے فائدے کی ہوتی ہیں۔ دوائی جو ہے وہ کس کو پسند ہے لینا، کڑوی ہوتی ہے نا، کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن ہمارے فائدے کی ہوتی ہے تو ہم پھر بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو خیر لکم اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان کے تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو اور وہ، شر بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے، لہٰذا جو حکم دیا جا رہا ہے بس چپ چاپ کرتے رہو، اس میں فائدے اور نقصان نہ ڈھونڈو، یہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات ہیں تو بغیر کسی شک کے ان پر عمل کرو۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام حرام مہینوں کے بارے میں، قتال جنگ کرنا فیہ اس میں، یعنی کیسا ہے۔ قل کہہ دیجئے قتال جنگ کرنا فیہ اس میں، کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا بھی اس کا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، واخراج اور نکالنا اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تم سے، وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھیں، یعنی کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے ایسا کرنے کی، ورنہ اگر وہ استطاعت رکھیں تو وہ تب تک تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے جب تک وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج بھی کیسے اسلام کو جو ہے وہ ختم کرنے کی، اس کو دبانے کی، کبھی اسلاموفوبیا کے نام پر، اور کبھی جو ہے وہ جہاد یا حجاب کو وجہ بنا کر جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو استطاعت ہو تو یہ ایسا کر دیں، لیکن حقیقت کیا ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ومن اور جو کوئی یرتدد پھر جائے گا، یعنی مرتد ہو جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ ہی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ اسی حال پر مر جائے، وہو اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو خاتمہ ہے نا ہمارا، وہ بالایمان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو آخری عمل ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہی فیصلہ کن ہوتا ہے۔ تو اگر آخر میں کوئی دین پر آ کر دین سے پھر گیا ہے تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِکَ یہی لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے ہاجر و ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یہ تین کیٹیگری کے لوگ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی لوگ ہیں، یرجونا جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، نہ کہ وہ جو مرتد ہو گئے، واللہ غفور اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر شراب یعنی نشے کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے، قل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں، اثم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع اور کچھ فائدے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، واثمہما اور گناہ ان دونوں کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے العفو زائد از ضرورت،
کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو فی الدنیا دنیا میں والآخرت اور آخرت میں ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، یعنی کہ یتیموں کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے اصلاح کرنا لہم ان کی خیر بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم تم ملا لو انہیں فإخوانکم تو وہ بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے المفسدہ فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ لعنتکم البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، یعنی تمہارے پر فرض کر دیتا یتیموں کا خیال رکھنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا تو لہٰذا ان کا خیال کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو المشرکات مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، ولا امتن اور البتہ لونڈی مؤمنۃ مؤمنہ خیر بہتر ہے من مشرکۃ مشرکہ عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں، یعنی کہ ہمیشہ جب نکاح کرنا جب شادی کا معاملہ ہو تو کس چیز کو ترجیح دینی ہے؟ ایمان کو۔ ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد اور البتہ غلام مؤمن مؤمن خیر بہتر ہے من مشرک مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ اچھا لگے تمہیں، اولئک یہی لوگ ہیں یدعون جو بلاتے ہیں الی النار طرف آگ کے، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنت طرف جنت کے، والمغفرت اور بخشش کے باذنہ ہی اپنے اذن سے، ویبین اور وہ واضح کرتا ہے آیاتہ آیات اپنی للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن اذیت ہے، فاعتزلوا تو الگ رہو النساء عورتوں سے من الحیض حیض میں، ولا تقربوہن اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فاذا پھر جب تطہرن وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فأتوہن تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم حکم دیا تمہیں اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے التوابین بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب اور وہ محبت رکھتا ہے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں سے۔ نساؤکم عورتیں تمہاری حرث کھیتی ہیں لکم تمہارے لیے، فأتو تو آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں انا جس طرح شئتم چاہو تم، وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اب اس معاملے میں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈر کر معاملہ کرنا ہے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ ملاقات کرنے والے ہو اس سے۔ اگر ہم یہ اتنی بات یاد رکھیں نا کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں تو یقین مانیے ہم کو بھی کوئی گناہ نہ کریں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وبشری اور خوشخبری دے دیجئے المؤمنین ایمان لانے والوں کو، ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ اللہ کو عرضۃ آڑ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبروا نہ تم نیکی کرو گے، وتتقوا اور نہ تم تقوی کرو گے، وتصلحوا اور نہ تم اصلاح کرو گے بین الناس درمیان لوگوں کے، یعنی کہ ان چیزوں پر قسمیں نہ کھا بیٹھو کہ ہم یہ نہیں کریں گے اب، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو ایمان کی طرف دین کی طرف بلاتے ہیں وہ نہیں ہماری بات سنتے تو پھر ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، کوئی بھی میری بات نہیں مان رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ ہدایت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں صرف پیغام پہنچانا ہے۔ واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغو ساتھ لغو کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما بوجہ اس کے جو کسبت کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا، حلیم بہت حلم والا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کریں اربعتی 4 اشہر مہینے، فإن پھر اگر فاؤ وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ اب کچھ طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، پھر اگر وہ رجوع کر لیں فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت کرنے والا ہے، وإن اور اگر عزموا وہ عزم کر لیں الطلاق طلاق کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں یتربصن وہ انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ 3 قروء حیض یعنی 3 حیض تک جو ہے 3 ماہ تک وہ انتظار کریں گی،
تب تک وہ آگے نکاح نہیں کریں گی۔ ولا اور نہیں یحل حلال کیا لہن ان کے لیے ان کے یکتمنا وہ چھپائیں ما جو خلق کا پیدا کیا اللہ اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر کننا ہیں وہ یؤمننا وہ ایمان رکھتی باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخری دن پر، وبعولتہن اور شوہر ان کے احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں اصلاحا اصلاح کا، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے ہے مثل مانند الذی اس کے جو علیہن ان کے ذمہ ہے بالمعروف ساتھ معروف طریقے کے، وللرجالی اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجہ ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے، فامساکن پھر روک لینا ہے بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، او یا تسریح رخصت کر دینا ہے باحسان ساتھ احسان کے، یعنی کہ اگر رکھنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے رکھنا ہے، اور اگر جانے دینا یعنی کہ طلاق دینی ہے تو بھی احسان کے ساتھ، اور میں نے ابھی احسان کا معنی بتایا ایکسیلنس کے لیول پر، بہترین طور پر، ایسے نہیں کہ گالم گلوچ کر کے اور لڑائی جھگڑا کر کے۔ ولا اور نہیں یحل حلال ہو سکتا لکم تمہارے لیے ان کے تأخذوا تم لے لو مما اس میں سے جو آتیتموہن دے دیا تم نے انہیں، یعنی کہ اب جو عورتوں کو دے دیا تم نے کوئی تحفے تحائف اب ان سے واپس نہیں لینا، شیئن کچھ بھی، الا مگر ان یہ کہ یخافا وہ دونوں ڈریں اللہ کے نہ یقیمہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ حدود کو اللہ کی، فَإِن پھر اگر خفتم خوف ہو تمہیں اللہ کے نہ یقیمہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ حدود کو اللہ کی، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، فیما اس چیز میں جو افتدت وہ عورت فدیہ دے دے بھی ساتھ اس مال کے، تل کا یہ حدود اللہ حدود ہیں اللہ کی، فلا تعتدوها تو نہ تم تجاوز کرو ان سے، یعنی کہ طلاق کے معاملے میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ایک دوسرے پر۔ ومن اور جو کہ یتعدی تجاوز کرے گا حدود اللہ حدود سے اللہ کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم وہ الظالمون جو ظالم ہیں، فإن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے دے اسے، فلا تو نہیں تحلو وہ حلال ہو سکتی لہو اس کے لیے من بعد بعد اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ نکاح کر لے زوجن شوہر سے غیرہ اس کے علاوہ، فإن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے دے اسے، یعنی کہ خود سے طلاق نہیں لینی ہے، ایسے کانسیکوینسز بن جائیں، ایسے حالات بن جائیں کہ اس کو طلاق دینی پڑے، تو اس صورت میں ٹھیک ہے، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر ان کے یتراجع وہ باہم رجوع کر لیں، ان اگر غنہ وہ دونوں سمجھیں ان کے یقیمہ وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ حدود کو اللہ کی، وتلک حدود اللہ اور یہ ہے حدود اللہ کی، یبینہا وہ واضح کرتا ہے انہیں، لقومہ ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں، وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پہنچیں اجلہن اپنی مدت کو، فامسکوہن تو روک لو انہیں بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، او یا سرحن رخصت کر دو انہیں بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، یعنی کہ جو بھی لین دین کا معاملہ ہے اس کو اچھے طریقے سے کر کے رخصت کر دو، ولا تمسکوہن اور نہ تم روکے رکھو انہیں ضرارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، یعنی کہ جان بوجھ کر ان کو کہ جیسے ایک طلاق دی اور جیسے ٹائم پورا ہونے والا ہے کہ اب ٹائم ختم ہونے والا ہے طلاق کا تو رجوع کر لیا، پھر دوبارہ طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس طرح کا کام نہ کرو، ولا تمسکوہن اور نہ تم روکے رکھو انہیں درارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک یہ، فقد تو تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے نفس پر، یعنی کہ جب ہم کسی پر زیادتی کرتے ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تم اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہوتے ہو، ولا اور نہ تتخذوا تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق، یعنی کہ طلاق کا جو معاملہ ہے یہ کوئی مذاق نہیں، یہ سیریس بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، لہٰذا اس کو جیسے اور کرنے کو کہا جا رہا ہے ویسے کیا جائے، اور ویسے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کا لفظ بہت استعمال کیا، یعنی کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اس کو اس میں جیسا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ویسا ہی کرنا ہے، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ نعمت اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے، وما اور جو انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر، من الکتاب کتاب سے، والحکمت اور حکمت سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی ساتھ اس کے، کیا نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے،
وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ بکل ہر شیء ان چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب طلقتم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو فلا تعدلوہن تو نہ تم روکو انہیں ان کے ینکحن وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا جب ترادو وہ باہم رضامند ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف بھلے طریقے سے۔ ذالک یہ بات یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے من اس کو جو کانا ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخری دن پر۔ ذالکم یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاک ہے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے، یعنی کہ اللہ کی ان حدود میں اللہ کے ان فیصلوں میں کیا حکمت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے، لہٰذا جیسا کرنے کو کہا جا رہا ہے ویسا ہی کیا جائے۔ والوالدات اور مائیں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین مکمل لمن اس کے لیے جو ارادہ کرے ان کے یتمہ وہ پورا کرے الرضاعۃ رضاعت کی مدت وعلا اور اوپر المولود لہو اس والد کے بچہ ہے جس کا رزق ہننا خوراک ہے ان عورتوں کی وکسوت ہننا اور لباس ہے ان عورتوں کا بالمعروف بھلے طریقے سے۔ لا تکلف نہ تکلیف دیا جائے نفس کوئی نفس الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق۔ بہت ہی اہم بات ہے یہاں پر، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا ہے، یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ایک سرٹن لائف سٹائل، تو آپ اس پر یہ کہیں کہ جی اللہ کا حکم ہے آپ کو تو یہ مجھے دینا ہی دینا ہے، مجھے یہ ہے کہ کھانا دینا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرا لباس بھی آپ کے ذمہ ہے اور میرا کھانا بھی آپ کے ذمہ ہے، تب مجھے فلاں برانڈ کا ہی سوٹ چاہیے اور مجھے فلاں دکان سے ہی کھانا چاہیے، تو ایسے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جتنی جس کی حیثیت ہے وہ اس کے مطابق ہی ان معاملات میں خرچ کرے گا۔ لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن والدہ کو بھی ولدہا اس کے بچے کی وجہ سے ولا اور نہ مولود اللہ والد کو بھی ولدہی اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی کہ ایک دوسرے کو جو ہمارے ہاں جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ خرچہ لکھوانے کی بات آتی ہے تو بہت کھینچا تانی ہوتی ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں والد اور والدہ دونوں پر ہی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ نہ کیا جائے جو دونوں کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ وعلی الوارث اور اوپر وارث کے ہے مثل ذالک اسی کے، اور اگر کوئی وارث ہے کسی بچے کے ماں باپ نہیں ہیں اور وارث کی ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنا تو اس پر بھی زیادتی نہ کی جائے۔ فَإِن پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں فصالاً دودھ چھڑانے کا ان ترادن باہم رضامندی سے منہما ان دونوں کی وتشاورن اور باہم مشورے سے فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر۔ وَإِن اور اگر تم ارادہ کرو تم ان کے تسترضعوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر اذا جب سلم تم سپرد کر دو تم ما جو آتی تم دینا تھا تم نے بالمعروف معروف طریقے سے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، اس بارے میں بہت زیادہ تقوی کا ذکر آ رہا ہے لہٰذا اس کو نوٹ کیجئے انڈر لائن کیجئے۔ وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں یتربصن وہ انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو اربعۃ 4 اشہر مہینے وعشرا اور 10 دن، یہاں پر جو ہے یہ بیوہ کی عدت کا ذکر ہے۔ فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچے اجلہن اپنی مدت کو فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں سے جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی اب مدت پوری ہو گئی ہے بیوہ کی تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے۔ واللہ اور اللہ بما اس کی جو تعملون تم کرتے ہو خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو عرض تم اشارہ کرو تم بھی ساتھ اس کے من خطبتن پیغام نکاح سے النساء عورتوں کے او یا اکھرن تم چھپائے رکھو تم فی انفسکم اپنے نفسوں میں، یعنی کہ اب تمہارا نکاح کا ارادہ ہے کسی بیوہ سے تو اب کیا ہے اشارتاً بات پیغام پہنچانا یا اس کو اپنے نفس میں چھپائے رکھنا یہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ عالمہ جانتا ہے اللہ انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن ضرور تم ذکر کرو گے ان کا، ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ تم
وعدہ لو ان سے سرن چھپ کر، یعنی کہ یہ باتیں جو ہیں نکاح، پیغام نکاح کی، یہ چھپے وعدے نہیں ہونے چاہیے۔ الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولا معروفہ، بھلی بات، جو بھی اس علاقے کا طریقہ ہے کسی کو پیغام نکاح پہنچانے کا، اس طریقے سے بات کی جائے، نہ کہ چھپے طریقے سے اس طرح کے کام کیے جائیں۔ ولا تعزموا، اور نہ تم عزم کرو، عقدۃ النکاح، عقد کا، نکاح کی، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الکتاب مقرر، میعاد، اجلہ، اپنی مدت کو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما، اسے جو، فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ، پس ڈرو اس سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، حلیم، بہت بردبار ہے۔ لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، ان اگر طلق تم طلاق دے دو تم، النساء، عورتوں کو، ماں جب کہ لم نہ تمسوہن، تم نے چھوا ہو انہیں، یعنی کہ نکاح ابھی ہوا ہی ہے اور ابھی میاں بیوی کا جو ہے وہ تعلق قائم نہیں ہوا، اور تم نے اگر ان کو طلاق دے دی ہے تو اب کیا کرنا ہے، او یا تفردو، تم نے مقرر کر لیا، لہن، ان کے لیے، فریدتاً، کوئی مہر، ومتعوہن، اور مال و متاع دو انہیں، علی الموسع، اوپر وسعت والے کے، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق، وعلا، اور اوپر، المقتری، تنگ دست کے، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے معاملے میں بھی بتا دیا کہ جس کی جتنی وسعت ہے وہ اس کے مطابق ہی حق مہر ادا کرے گا۔ متاعاً، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، حقاً، حق ہے، علی المحسنین، اوپر نیکی کرنے والوں کے، وَإِنْ، اور اگر طلقتموہن، طلاق دے دو تم انہیں، من قبل، اس سے قبل، ان کے، تمسوہن، تم نے چھوا انہیں، وقد، اور تحقیق، فرضتم، مقرر کر دیا تھا تم نے، لہن، ان کے لیے، فریدتاً، کوئی مہر، فنصف، تو آدھا ہے، یعنی کہ اب آدھا مہر ادا کرنا ہوگا، ماں، اس کا جو فرض تم مقرر کر چکے تم مہر، الا مگر ان یہ کہ یعفونا، وہ عورتیں ہی معاف کر دیں، یعنی وہ عورت خود ہی معاف کر دے اس مہر کو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، او یا یعفو، معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، گرہ نکاح کی، وان، اور یہ کہ تعفو، تم معاف کر دو، اقرب، زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، کس کو تقوی نہیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے نا، تو ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے، دین کے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، ولا تنسوا، اور نہ تم بھولو، الفضل، احسان کو، بینکم، آپس میں۔ اب اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں طلاق کے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ کس قدر کشیدگی ہوتی ہے خاندانوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ایسے معاملات میں بھی، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، اسے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز درمیانی کی، وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر، فإن، پھر اگر خفتم، خوف ہو تمہیں، فرجالن، تو پیدل پڑھ لو، او یا رکبانن، سوار ہو کر، فاذا، پھر جب امن تم، امن میں آ جاؤ تم، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، کما، جیسا کہ، علمکم، اس نے سکھایا تمہیں، ما، جو، لم، نہیں، تکونوا، تھے تم، تعلمون، تم جانتے، والذین، اور وہ لوگ جو، یتوفون، فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، وصیت کریں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، فائدہ پہنچانے کی، الی الحول، ایک سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے، یعنی کہ شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے اس لیے اس طرح کی وصیت کر کے جائیں کہ ایک سال تک میری بیوی کو جو ہے وہ نکالا نہیں جائے گا، فإن، پھر اگر خرجنا، وہ خود نکل جائیں، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، یعنی اگر وہ خود جانے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اس شوہر یا اس کے گھر والوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس معاملے میں، جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف، بھلے طریقے سے، واللہ، اور اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، بہت حکمت والا ہے، وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کو، متاع، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، حقاً، حق ہے، علی المتقین، متقی لوگوں پر، تقوی ہے اگر ہمارے اندر تو پھر یہ حقوق ادا کرنے ہوں گے، کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے، اللہ لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو، علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان کے، جو، خرجوا، نکل گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ، الوف، ہزاروں تھے، حذر الموت، بچنے کے لیے موت سے، فقال، تو کہا، لہم، انہیں، اللہ نے، موتوا، مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، اس نے زندہ کیا انہیں،
ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل یقیناً فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون نہیں وہ شکر ادا کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر فضل ہی کرتا ہے، لیکن لوگ ہی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. وقاتلوا اور جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. من کون ہے ذا الذی وہ جو یقرض قرض دے اللہ کو، قرضاً قرض حسناً اچھا، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اسے لہو اس کے لیے اضعافاً کئی گنا، کثیرتاً زیادہ. اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کے کاموں میں خرچ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اسے کئی گنا بڑھا دوں گا. واللہ اور اللہ یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط اور وہ کشادگی کرتا ہے، والیہ اور طرف اسی کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، الی الملائی طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد بعد موسیٰ موسیٰ کے، اذ جب قالوا انہوں نے کہا، لنبی نبی کے لیے، لہم اپنے، ابعث مقرر کر لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب ان کی جو قوم تھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہا کہ اب ہمارے لیے ایک جو ہے وہ بادشاہ اپنے نبی، اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جو ہمیں لیڈ کرے لڑائی میں. ابعث مقرر کر لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. قال اس نے کہا، حل کیا، عصیتم امید ہے تم سے، ان اگر کتبہ لکھ دیا جائے، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، اللہ کے نہ تقاتلو تم جنگ کرو، یعنی ایسا نہ ہو جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے لڑائی کرنا تو پھر تم لڑو نہ. قالوا انہوں نے کہا، وما اور کیا ہے، لنا ہمیں، اللہ کے نہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد حالانکہ تحقیق، اخرجنا نکالے گئے ہم، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے. فلما پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتال لڑنا، تولوا وہ پھر گئے، الا مگر قلیلاً تھوڑے سے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو. وقالا اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، قد تحقیق بعث مقرر کر دیا، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، مالکن بادشاہ. قالوا انہوں نے کہا، انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن حالانکہ ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے، منہ اس سے. یعنی پہلے کیا کہہ رہے تھے اپنے نبی سے کہ ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا ایک شخص کو، طالوت اس کا نام تھا، تو اب کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ ہو سکتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ کے. اور کس بنا پر وہ یہ بات کر رہے تھے؟ ونحن حالانکہ ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم اور نہیں، یؤتا وہ دیا گیا، سعتاً وسعت، من المال مال سے. اب کس چیز پر تول رہے ہیں اس کو؟ مال پہ تول رہے ہیں کہ مال نہیں ہے اس کے پاس زیادہ، تو اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا؟ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمیں بادشاہ بنانا چاہیے تھا. اب آگے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفاہ چن لیا ہے اسے، علیکم تم پر، وزادہ اور اس نے زیادہ دی ہے اسے، بسطتاً وسعت، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں. یعنی کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کے پاس علم زیادہ ہے تم سے، اس کے پاس قوت زیادہ ہے تم سے. واللہ اور اللہ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ بادشاہت اپنی، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. لہٰذا کسی کو کوئی چیز ملے، کوئی نعمت ملے اللہ کی طرف سے، تو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ مال زیادہ دیتے ہیں، کسی کو علم زیادہ دیتے ہیں، کسی کو شہرت، کسی کو صحت، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے. جو ہمیں ملا ہے اس پہ ہم راضی رہیں، اور جو کسی کو ملا ہے اس کو دیکھ کر حسد نہ کریں. واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. وقالا اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، انا بے شک، آیت ایک نشانی، ملکی ہی اس کی بادشاہت کی، ان کے یأتیکم وہ آ جائے گا تمہارے پاس، التابوت تابوت، یعنی کہ وہ صندوق، فیہ جس میں، سکینۃ تسکین ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، و بقیۃ اور باقی ماندہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ گئے، آل موسیٰ آل موسیٰ، و آل ہارون اور آل ہارون، تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے، الملائکۃ فرشتے. اب نبی نے کیا کہا کہ وہ یہ
جو طالوت ہے یہ مدد کرے گا تمہاری اس صندوق کو لانے میں جس میں تمہارے تبرکات پڑیں۔ تو اب کیا ہوا، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیت البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ فلما پس جب فصلہ جدا ہوا طالوت بالجنودی 7 لشکروں کے، اب لشکر لے کر طالوت جو ہے وہ نکل کھڑا ہوا، قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں بنہر ایک نہر سے، یعنی آگے ایک نہر آئے گی اور وہاں پر تمہاری آزمائش ہوگی۔ کیا آزمائش ہوگی؟ فمن تو جس نے شاربہ پیا منہ اس سے، فلیسا تو نہیں ہے منی مجھ سے، یعنی اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ ومن اور جس نے لم نہ یطعمہ چکھا اسے، فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے، یعنی کہ جو اس کو نہیں چکھے گا، اس سے پانی نہیں پیے گا، وہ میرے لشکر کا حصہ رہے گا۔ الا مگر من جو اقترفہ چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیدی اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پانی پی لے وہ کافی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو کوئی پیے گا وہ پھر میرے لشکر سے نکل جائے گا۔ فشربوا تو انہوں نے پی لیا منہ اس سے، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، منہم ان میں سے۔ فلما پھر جب جاوزہ اس نے پار کیا اسے، ہوا اس نے الذین اور انہوں نے جو آمنوا ایمان لائے تھے، معہ ساتھ اس کے، قالوا انہوں نے کہا لا طاقت نہیں کوئی طاقت، لنا ہمارے لیے، الیوم آج، بجالوتا ساتھ جالوت سے، و جنودی اور اس کے لشکروں سے، یعنی کہ لڑائی کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے پانی اتنا پی لیا کہ اب وہ نڈھال ہو کر بیٹھ گئے کہ اب ان کے اندر جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ قالا کہا الذین انہوں نے جو یظنون یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ سے، یعنی کہ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھنے والے لوگ جو تھے انہوں نے کیا جواب دیا، کم کتنی ہی، من فئۃ جماعتیں، قلیلۃ کم تعداد کی، غلبت غالب آ جاتی ہیں، فئۃ جماعتوں پر، کثیرۃ کثیر تعداد کی، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، واللہ اور اللہ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ولما اور جب برزوا وہ سامنے ہوئے، لی جالوت یعنی کہ جو دوسری ان کی دشمن فوج تھی اس کے، و جنودی اور اس کے لشکروں کے، قالوا انہوں نے کہا، اس وقت اب کیا کیا، اب دعا مانگ رہے اللہ سے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، علینا ہم پر، صبر، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد کر ہماری، علی القومی اس قوم پر، الکافرین جو کافر ہیں۔ فہزموہم تو انہوں نے شکست دے دی انہیں، باذن اللہ اللہ کے اذن سے۔ وقتل اور قتل کر دیا، داؤد نے، جالوت کو، وآتاہ اور عطا کی اسے، اللہ نے، الملک بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور اس نے سکھایا اسے، مما اس میں سے جو، یشاء اس نے چاہا، ولولا اور اگر نہ ہوتا، دفع ہٹا دینا، اللہ کا، الناسا لوگوں کو، بعدہم ان کے بعض کو، ببعد ساتھ بعض کے، لفسدتی البتہ فساد پھیل جاتا، الارض زمین میں، ولیکن اور لیکن، اللہ ذو فضل فضل والا ہے، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ تلک یہ آیات ہیں، اللہ کی، یعنی کہ یہ جو پڑھ کر سنائی گئی ہیں آپ کو یہ کیا ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، علیکا آپ پر، بالحق کے ساتھ حق کے، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیر آپ سب کا پارٹیسپیشن کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے۔ کوئی بھی پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔